دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے درمیان ہونے والی آخری جنگ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اس موسم خزاں میں چنگیز خان نے تمام اعلیٰ افسروں کو حسب معمول مجلس مشاورت میں شرکت کے لیے بلا بھیجا تھا۔ دوسری جانب ہرات اور دوسرے کئی شہروں نے منگولوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ مشرق میں فوج جمع کر رہا تھا۔ ہندو کش کے مشرق سے ہر اول دستے کی یہی اطلاع تھی۔ چنگیز خان کی تجویز یہ تھی کہ خوارزمی شہزادے کے مقابلے کے لیے تولی کو بھیجے، جس پر چنگیز خان کو اپنے سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اعتماد تھا۔ لیکن اسی زمانے میں ہرات کی بغاوت کی خبر ملی، اس لیے بہت زیادہ فوج کے ساتھ تولی کو مغرب میں خراسان بھیجا گیا۔ خوارزمی فوج کی تلاش اور استحصال کے لیے 60,000 فوج کے ساتھ خود چنگیز خان نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس کے راستے میں کوہ باوا کے کوہ ساروں میں بامیان کا مسلح شہر پڑتا تھا۔ چنگیز خان اس کا محاصرہ کرنے کے لیے یہاں رک گیا اور اپنی فوج کا بڑا حصہ ایک ارخون کی سرگردگی میں جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ لیکن واقعہ یہ پیش آیا کہ اس موقع پر افغان فوج جلال الدین کے ساتھ آ ملی اور اس کی قوت دگنی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ اطلاع ملی کہ ترکوں اور افغانوں نے مغل ارخون کو شکست دے کر اس کے سپاہیوں کو پہاڑوں میں دھکیل دیا ہے۔ چنگیز خان نے نئے سرے سے بڑے غیظ و غضب کے ساتھ بامیان کے شہر پر حملہ کیا، جو کہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ محصورین نے سارے علاقے کو پہلے ہی سے ویران کر دیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر دور ہٹا لیے گئے تاکہ مغل انہیں اپنے منجنیقوں میں استعمال نہ کر پائیں۔ وہ سب ساز و سامان جس کے ساتھ مغل اب تک عام طور پر لڑتے آ رہے تھے ان کے ساتھ نہ تھا، یہاں تک کہ مغلوں نے مویشیوں کو ذبح کر کے ان کی بھیگی ہوئی خالوں کو لکڑی کے مورچوں پر لگایا۔ چنگیز خان نے آخری حملے کا حکم دیا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ جب تک قلعہ سر نہ ہو جائے حملہ جاری رہے۔ عین اس وقت اس کا ایک پوتا جو فصیل کے نیچے تک اس کے ساتھ تھا مارا گیا۔ غصے کے عالم میں چنگیز خان نے اپنا خود اتار پھینکا اور خود سپاہیوں کی صفوں میں گھستا ہوا اس دستے کی رہنمائی کے لیے جا پہنچا، جو کہ قلعے کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ قلعے کی فصیل میں شگاف تھا، یہاں مغلوں کے قدم جم گئے اور بہت جلد بامیان پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ فصیل کے اندر ہر جاندار کو تہہ تہ کر دیا گیا، مسجدوں اور محلوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان بامیان شہر کو چھوڑ کر اپنے لشکروں کو اکٹھا کرنے نکل کھڑا ہوا۔ یہ دستے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اس کی طرف آ ہی رہے تھے۔ یہ شکست کھانے پر بھی زیادہ بدحال نہیں ہوئے تھے۔ چنگیز خان نے ان سب دستوں کو اکٹھا کیا اور ان کی وفاداری اور ثابت قدمی کی تعریف کی، بجائے اس کے کہ وہ اس پر نصیبے اور خون پر الزام لگاتا جس نے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا اور جنگ کی تفصیلیں پوچھتا رہا، ارخون کو سمجھاتا رہا کہ اس نے کس موقع پر کیا غلط چال چلی۔ چنگیز خان اس کے خلاف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ایک فوج کو اس نے الگ روانہ کیا تھا کہ وہ افغانوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کرے۔ جلال الدین خوارزمی غزنی کی جانب مشرق کی طرف پیچھے ہٹا، لیکن مغل تیزی سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے نئے حلیفوں کو اپنے قوموں کو بلانے کے لیے قاصد بھیجے، لیکن ان کے راستے میں مغل حائل تھے جو تمام دروں پر قابض تھے۔ اپنے 23,000 فوج کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ پہاڑوں سے نیچے اتر کر دریائے سندھ کی وادی میں جا پہنچا۔ اسے امید تھی کہ اگر اس نے دریائے سندھ کو عبور کر لیا
تو پھر اسے دلی کے سلطان کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ لیکن مغل جو کہ غزنی میں اس سے 5 روز کی مسافت پر تھے، اب اس سے نصف روز کے فاصلے پر آ گئے۔ اس دوران چنگیز خان نے صرف کھانا پکانے کے لیے گھوڑوں سے اترنے کی اجازت دی۔ جان پر کھیل کر خوارزم کے شہزادے نے دریا کا رخ کیا اور یہ دیکھا کہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں دریا کا بہاؤ اتنا تیز اور پانی اتنا گہرا ہے کہ دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آخری مقابلے کے لیے پلٹا۔ اس کا بایاں پہلو ایک پہاڑ کے تلے محفوظ تھا۔ اس کے دائیں بازو پر دریا کا موڑ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ مسلمان بہادر جو اپنی آبائی سرزمین سے نکالے گئے تھے، بے رحم مغلوں سے طاقت آزمائی کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ کنارے پر جتنی کشتیاں ہیں سب جلا دی جائیں، تاکہ اس کے سپاہیوں کے دل میں بچ کے بھاگ نکلنے کا خیال بھی نہ آئے۔ میدان جنگ میں ایسے موقعوں کی جگہ مل گئی تھی۔ سب سے پہلے خوارزمی شہزادے نے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ امیر الملک نے اس شجاع سے حملہ کیا کہ مغلوں کو دریائے سندھ کے کنارے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حسب معمول دستوں میں بٹ کر منتشر ہو گئے۔ سیدھے ہاتھ کی طرف اونچے سنگلاق پہاڑوں کی وجہ سے مغل رک گئے تھے۔ یہاں وہ ٹھہر گئے اور جلال الدین نے کچھ دستے ہٹا کر امیر الملک کے بڑھتے ہوئے میمنے کی کموں کو بھیجے۔ تقدیر کے ایک داؤ میں ہاتھ اسے فتح حاصل ہوتی یا اسے شکست سے دو چار ہونا پڑتا، لہٰذا اس مسلمان شہزادے نے سب کچھ کھونے کا فیصلہ کر کے اپنی فوج کی منتخب دستوں کے ساتھ اس نے مغلوں کے کلب لشکر پر دھاوا بولا اور چنگیز خان کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کلب لشکر میں جا گھسا۔ لیکن چنگیز خان وہاں تھا ہی نہیں۔ دراصل اس کا گھوڑا زہران مارا جا چکا تھا اور وہ کسی اور گھوڑے پر سوار کسی اور جگہ تھا۔ چنگیز خان نے دیکھ لیا تھا کہ خوارزمی کے میسرے کے تقریباً سارے کے سارے سپاہی دوسرے حصوں میں بھیج دیے گئے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ بلا نویان کی سرگردگی میں ایک تومان جس طرح ممکن ہو پہاڑوں کے اس پار پہنچ جائیں، اور جن نقیبوں سے وہ سوالات پوچھ رہا تھا انہیں اس کے ساتھ رہبر بنا کر بھیجا۔ یہ مغلوں کی پرانی الٹ دینے والی چال تھی۔ بلا نویان اور اس کے سپاہی رہبروں کے ساتھ دشوار گزار گھاٹیوں میں ہوتے ہوئے سنگلاخ اور ناقابل عبور چٹانوں پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کچھ سپاہی نیچے گھاٹیوں میں جا گرے، لیکن سپہر کو اس تومان کا بڑا حصہ چوٹی پر جا پہنچا اور اس جگہ کی حفاظت کے لیے جلال الدین شاہ نے جو تھوڑے سے سپاہی باقی چھوڑے تھے ان پر ٹوٹ پڑا اور پہاڑوں کی فصیل کی طرف سے خوارزمیوں کا بازو محصور ہو گیا۔ بلا نویان نے اپنے دشمنوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس درمیان میں چنگیز خان اپنے ساتھ 10,000 بھاری لشکر کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ پر ٹوٹ پڑا۔ چنگیز خان نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنے دستوں کو موڑ کر جلال الدین خوارزم شاہ کے پہلو پر حملہ کیا، جو کہ کلب میں اس کے کلب لشکر کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ دریا کے پاس جلال الدین خوارزم شاہ کا جو دستہ تھا وہ اس کی اور جلال الدین کی درمیان حائل ہو چکا تھا۔ شیر دل لیکن تھکے ماندے مسلمان اس بوڑھے مغل کی چالاکی سے بالکل مجبور ہو گئے تھے۔ یہ آخری چالیں اس نے اس طرح چلی تھی جیسے کوئی شطرنج میں چلتا ہو۔ بڑی تیزی سے اور صفاقی سے انجام قریب آ گیا۔ جلال الدین خوارزمی نے آخری کوشش کر کے چنگیز خان کے محافظ دستوں پر حملہ کیا اور کوشش کی کہ اپنی فوج کو دریا کے کنارے ہٹا لے۔ مغلوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے دستے منتشر کر دیے گئے۔ بلا نویان اس پر پورا دباؤ ڈال رہا تھا اور بالآخر جب جلال الدین شاہ دریا کے کنارے پر پہنچے تو اس کے ساتھ صرف 700 ساتھی زندہ بچے تھے۔ یہ جان کر کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی ذرہ اتار کر پھینکی اور اپنے تلوار ایک کمان پر ترکش بھر تیر لے کر اونچی چٹان سے لے کر تیز دھارے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کود پڑا اور دور دراز کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چنگیز خان نے حکم دیا تھا
کہ شہزادے کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ مغل اب آخری خوارزمیوں کو گھیرے چکے تھے اور خان نے اپنے گھوڑے کو چابک لگایا اور جنگ کے میدان سے ہوتا ہوا دریا کے کنارے پر پہنچا، جہاں اس نے 20 فٹ اونچی چٹان سے سوار شہزادے کو دریا میں کودتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے جلال الدین خوارزم شاہ کو دیکھتا رہا، پھر چنگیز خان نے باساختہ ایک تاریخی جملہ کہا، وہ باپ خوش قسمت ہے کہ جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی جرت اور شجاعت کی تعریف میں دریغ نہ کی، لیکن وہ اس سے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کچھ مغلوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے تعاقب میں دریا کو تیر کر عبور کریں، لیکن چنگیز خان نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس نے ایک تومان بلا نویان کے سرگردگی میں شہزادے کے پیچھے بھیجا۔ یہ بلا نویان وہی سردار تھا جس نے چٹانوں اور چوٹیوں پر چڑھ کر خوارزمیوں کی فوج پر حملہ کیا تھا۔ بلا نویان نے ملتان اور لاہور کو فتح کیا، درزان شہزادے کا پتہ چلا کر تعاقب بھی کیا، لیکن ہر دلی جانے والے قافلے کا ہجوم میں اس کا کھوج نہ لگ سکا۔ گوبھی کی سطح مرتفع کے باشندوں کو یہاں کی شدید گرمی بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ بلا نویان نے واپس پلٹ کر چنگیز خان سے عرض کی، اس مقام کی گرمی سے آدمی مر جاتے ہیں، اور یہاں کا پانی نہ تو تازہ ہوتا ہے اور نہ ہی صاف۔ اس طرح شمالی حصے کے علاوہ باقی ہندوستان مغلوں کی فتح سے بچ گیا۔ جلال الدین بچ گیا، لیکن اس کی عظمت کا وقت نکل گیا تھا۔ پھر بھی وہ مغلوں کے لشکر سے لڑتا رہا، لیکن اب اس کی حیثیت ایک آوارہ بہادر کی سی تھی جس کا اپنا کوئی وطن نہ تھا۔ دریائے سندھ والی آخری جنگ تھی جس میں خوارزمیوں کی عسکری طاقت نے مغلوں کا جم کر مقابلہ کیا، اور اب تبت سے بحر خزر تک کا تمام علاقہ مغلوں کے قدموں تلے روندا جا چکا تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو چنگیز خان کو اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔